پہلے یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ میں مولا ہوں، اپنے مولا ہونا ثابت کیا اس آیت سے، من کنت مولا ہوں، کہ جس کا میں مولا ہوں، اپنا مولا ہونا اس آیت سے ثابت کیا کہ محمد کس طرح تمہارا مولا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ اچھا، اب پاکستان ہے، آپ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر منا رہے ہیں، اور سنی آپ پر حملہ کر کے کہتے ہیں کہ تم خوشیاں منا رہے ہو، یہ تو سوگ منانے کا دن ہے، کیونکہ عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے۔ او بھائی، عثمان غنی کی شہادت سے 30 سال پہلے سے عید غدیر منائی جاتی رہی ہے۔ یہ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے دونوں واقعات ایک ہی سال ایک ہی دن ہوئے ہیں۔ اب یہ چیز نکال لی ہے لوگوں نے کہ بھائی یہ جو شیعہ عید غدیر منا رہے ہیں، یہ تو سوگ منانے کا دن تھا، خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ یہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ محرم میں جو ہے نا وہ سوگ کا سما ہوتا ہے، کوئی شادی وادی خوشی کا وقت نہیں ہے یہ، تو اس نے اس کے خلاف جو ہے یہ نکالا کہ یہ مولا علی کا دن نہ منائیں، خوشی نہ منائیں، یہ تو عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے۔ ارے بھائی، اگر ایک ہی دن دونوں واقعات ہوتے تو پھر تو بات بھی تھی، تمہارا جو ہے اعتراض جو ہے قابل سماعت بھی تھا، لیکن عید غدیر کا واقعہ تو اس سے کم و بیش 28-30 سال پہلے کا ہے۔ یہ جان بوجھ کر کے تم کو تکلیف دینے کے لیے خوشی تھوڑی منائی جا رہی ہے کہ بھائی اس دن عثمان غنی کی شہادت ہوتی تو چلو ہم یہ یوم علی منا کے سنیوں کو تپائیں۔ یہ ارادہ تو نہیں ہے نا۔ عید غدیر کا واقعہ تو اس سے 28-30 سال پہلے کا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ آپ کے گوشے گزار کر دوں تاکہ آپ کو بتاؤں نا کہ عید غدیر کا واقعہ 18 ذی الحجہ کو ہوا ہے، اور اس کے پھر 28, 30 یا 32 سال بعد پھر یہ عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے۔ اچھا، اب عثمان غنی کی شہادت پر غم ہونا چاہیے یا نہیں؟ ظاہر ہے عثمان غنی کی شہادت پر دل میں غم ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ ہے، لیکن وہ غم اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس اعلان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نے پوری امت میں ایک نئی حیات بخش دی ہو، جو پوری امت پر احسان فرمایا ہو، اس احسان کو فراموش کر دیا جائے، اتنا بڑا صدمہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے اپنی طرف سے فرض ادا کر دیا کہ تم میری امت کا والی کوئی اور نہیں، علی ہے۔ علم کی تلاش میں نکلنا ہو، مجھ تک پہنچنا ہو تو علی دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من کنت مولا ہوں، کہ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ وہ ذرا نکالنا آیت جس میں ہے کہ نبی جو ہے وہ مومنین کے نفوس سے بھی زیادہ اولا ہے، کیونکہ جب عید غدیر کو حضور نے یہ بات کہی تھی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ بات کہنے سے پہلے یہ آیت پڑھی تھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو لفظ آیا ہے نا یہاں اولا، اس کا معنی وہی ہے جو مولا کا ہے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ محمد رسول اللہ کا مومنین پر، مومنین کی جان سے زیادہ حق ہے۔ یعنی اگر تو مومن ہے تو تیرا تجھ پر اتنا حق نہیں ہے جتنا محمد رسول اللہ کا تجھ پر حق ہے۔ پہلے یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ میں مولا ہوں، اپنے مولا ہونا ثابت کیا اس آیت سے، من کنت مولا ہوں، کہ جس کا میں مولا ہوں، اپنا مولا ہونا اس آیت سے ثابت کیا کہ محمد کس طرح تمہارا مولا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میں مومنین کا مولا ہوں، اپنا مولا ہونا یہاں سے ثابت کر دیا، اور پھر کہا من کنت مولا ہوں، اس کے تحت میں تمہارا مولا ہوں، فہذا علی مولا ہوں،
تو پھر علی بھی تمہارا مولا ہے. یہ دونوں باتیں قرآن سے ثابت ہو گئی. یہ دونوں باتیں کیونکہ علی تسلسل مصطفیٰ ہے. چادر ولایت میں جثہ نبوت ہے. چادر ولایت میں بھائی مولا علی سے جو فیض جاری ہوا وہ فیضان نبی ہی تھا. کیسے؟ ویسے ہی جیسے توریت موسیٰ پر اتری، پھیلائی ہارون نے، تو ہارون موسیٰ علیہ السلام کے وصی ہو گئے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور علی کی مثال ویسی ہی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی ہے. جیسے ہارون موسیٰ کا وصی تھا، اسی طرح علی مجھ محمد کا وصی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ نے فرمایا. تو جو فیضان مولا علی کے سینہ مبارک سے نکلا ہے وہ فیضان مصطفیٰ ہے. جو طریقت کی تعلیم حضور نے نہیں بتائی، مولا علی نے آگے جا کے وہ تعلیم بتائی ہے، تو وہ تعلیم مولا علی کی تو نہیں ہے، وہ تعلیم تو مصطفیٰ کی ہے. اور پھر کہنے کو یہ دو نام ہیں، مصطفیٰ اور علی، اندر تو ایک ہی چیز ہے. ہمارے نزدیک تو حضور فرمائیں یا مولا علی فرمائیں، دونوں حدیث ہے، ایک کوئی گل ہے. پڑتا ہے کوئی فرق؟ میں نہیں سمجھتا تھا کہ لوگ کبھی اس طریقے سے آل رسول کے خلاف یعنی جد و جہد کریں گے، معاذ اللہ مولا علی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کریں گے، امام حسین کی شان کو گھٹانے کی کوشش کریں گے. اتنے شقی القلب لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں. یہ دین کے دشمن ہیں. میرے پاس تو ایک ہی بات ہے، اور جو آیت اللہ نے، جو حکم اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، یعنی مجھے تو بڑی شرم آتی ہے کہ کس طریقے سے یہ بات اللہ نے کہلوائی ہے. کیا کہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہا اجرا، یا رسول اللہ کہہ دو کہ میں تم سے یہ جو دین کی دعوت تم تک پہنچائی ہے، دین اسلام تمہیں دیا ہے، اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا. بس اتنا مانگ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے دین کی دولت تمہیں دی ہے، اس کے اجر کے طور پر میری آل سے محبت کرنا. ویسے بھی تو حکم دے سکتا تھا اللہ کہ آل رسول سے محبت کرو. کس پیراہے میں کہا ہے کہ چلو کوئی اور وجہ نہ ہو، یہ جو دین مصطفیٰ نے تم تک پہنچایا ہے، اس دین کا اجر سمجھ کے آل رسول سے پیار کرنا. اور پھر بھی اگر آپ آل رسول سے محبت کرنے سے قاصر ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے دین کی قیمت ادا نہیں کی. دیندار کیسے ہوئے؟ دیندار کیسے ہو گئے جب دین کی قیمت ادا نہیں کی؟ ارے یار ویسے بھی حکم دے سکتا تھا، لیکن اس نے کس پیراہے میں کہا ہے کہ دین کی قیمت سمجھ کے آل رسول سے محبت کر لینا. اگر پھر بھی آل رسول سے محبت نہیں کرتے، لعنت ہے تمہارے دین پر. مجھے تو بڑی حیا اور شرم آتی ہے کہ اس طریقے سے اللہ نے یہ بات کہی کہ آدمی سننے والا مومن شرم سے ڈوب جائے. اور پھر بھی کچھ ایسے بغیرت ہیں کہ جو مولا علی کو یعنی ان کو جھٹلاتے ہیں، ان کی شان گھٹانے کی کوششیں کرتے ہیں، آل رسول کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں بغیرت لوگ. اللہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے حضور کو، قل کہو. اٹس آل روبوٹک. یعنی ویسے تو یہ لگ رہا ہے جیسے حضور کہہ رہے ہیں، لیکن حضور نے کہاں کہا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے قل یا رسول اللہ آپ کہہ دو. اللہ کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ کی خواہش تو نہیں تھی. یہ تو خالق کائنات کا حکم ہے، کہلوا رہا ہے حضور سے. حضور نے نہیں کہا، یہ اللہ کہتا ہے کہ قل لا اسألکم، کہ یا رسول اللہ کہو کہ میں یہ جو دین دیا ہے تم کو، اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، سوائے اس کے کہ میرے جو قرابت دار رشتہ دار آل رسول اہل بیت ہیں ان کے لیے دل میں محبت رکھنا. کیا ہے یہ؟ دین کی قیمت.
اہل ایمان کا حصہ نہیں، ایمان کا حصہ تو چھوٹی چیز ہے، یہ جو دین ہے اسلام، اس کی قیمت ہے آل رسول کی محبت۔ اگر آل رسول کی محبت تیرے دل میں نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم دین اسلام سے تیرا تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر آل رسول سے محبت نہیں ہے تو پھر تیرا دین سے کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے ہی نہیں۔